ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے تازہ خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے منہ کو انسانی خون لگ چکا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیوں نے آج ترال پلوامہ میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا، جبکہ گزشتہ روز راجوری اپنج میں ایک ہی دن میں 13 نوجوانوں کو مجاہدین قرار دے کر ان کا سفاکانہ قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 14 ہو گئی ہے۔ یہ قتل عام عالمی برادری کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ دوسری طرف مینڈر کے متعدد دیہات میں تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ گزشتہ روز کپواڑہ سے 1 اور بڈگام سے 6 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ درسنا جموں میں ایک بھارتی فوجی اہلکار دریندر کمار ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اٹلی کے وزیر اعظم گیوپسے کونتے سے ٹیلی فونک گفتگو میں مقبوضہ کشمیر میں جاری چیرہ دستیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تبدیلی اقوام متحدہ کی قراردادوں اور جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے، جبکہ مودی کی جارحانہ پالیسیاں خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے برطانوی اراکین پارلیمنٹ اور کشمیر کاز کے لیے کام کرنے والے افراد پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے بے گناہ عوام پر بھارتی ظلم و تشدد اور قتل و غارت گری کے خلاف دنیا بھر کی با اثر حکومتوں کی خاموشی توڑنے میں مدد کریں۔ پاکستانی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشن پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کا مقصد اپنے جرائم کو چھپانا، بھارت میں اقلیتوں کے خلاف عالمی بدنامی اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں فوجی ریاستی دہشت گردی سے توجہ ہٹانا ہے۔ درسنا ملائیشیا کی مشاورتی کونسل کے صدر محمد ازمی عبدالحمید نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کے حل میں اور تاخیر قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اقوام متحدہ تمام سیاسی نظر بندوں کی رہائی اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں گزشتہ سال 5 اگست 2019 سے لاگو بھارتی فوجی محاصرے اور مواصلاتی لاک ڈاؤن کو آج 10 ماہ کا عرصہ گزر چکا۔ قابض بھارتی فوج نے گزشتہ روز ایک روز کے اندر 13 کشمیریوں کو شہید کر کے پوری ریاست جموں کشمیر کو غم و الم اور خون میں ڈبو دیا۔ ان کشمیریوں کو تلاشی اور محاصرے کے آپریشن کے دوران فرضی جھڑپوں میں شہید کیا گیا۔ اس دوران قابض بھارتی فورسز نے 150 کے قریب لوگوں کو شہید اور 1300 سے زائد افراد کو شدید زخمی کیا گیا۔ بربریت کی ان کارروائیوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بھارت اپنے ہندوتوا شیطانی ایجنڈے کو مسلط کرنے کے لیے کس قدر عجلت میں ہے۔ بھارتی قابض فوج کے یہ سنگین جرائم انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے لیے ایک کھلا چیلنج ہے۔ امریکہ میں ایک سیاہ فام کے قتل پر پوری دنیا ہل چکی ہے اور احتجاج کا دائرہ وسیع تر ہو رہا ہے، لیکن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں گزشتہ 10 ماہ میں 150 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا اور ضلع راجوری، پونچھ، مینڈر میں 13 سے زائد افراد شہید کیے گئے، لیکن عالمی برادری نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ دوہرا معیار، دوگلا پن اور منافقت ترک کرتے ہوئے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں برہمن سامراج کے ہاتھوں قتل عام کا نوٹس لے، کیونکہ ہر انسان کے خون کا رنگ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اگر اقوام عالم نے اس موقع پر بھی چپ سادھ لی اور تجارتی مفادات کے تحت بھارتی قابض فوج کے جرائم پر صرف نظر کیا تو یہ جرائم کی حمایت کے مترادف ہوگا۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارتی قابض فوج کے ہاتھوں قتل و غارت گری، جائیداد کی تباہی، بدترین تشدد، خواتین کی آبروریزی اور دیگر جنگی جرائم مسلم امہ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر مسلم امہ خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ ساتھ ہی یہ ان انصاف پسند لوگوں کے ضمیر کا بھی امتحان ہے جو انسانی حقوق کی بالادستی اور انسانی عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔